ایک بندے کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ جوانوں، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر تم رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو سنو، دنیا میں ایک ایسا شخص بھی رہتا ہے جس کی رضا پر اللہ کی رضا ہے۔ دنیا میں ایک ایسی عظیم ہستی رہتی ہے جس کی رضا پر میرے اللہ کی رضا ہے۔ نماز پڑھو، اللہ راضی ہو جاتا ہے، بے شک ہو جاتا ہے۔ قیام کرنے پر، رکوع و سجود کرنے پر اللہ راضی ہو جاتا ہے، بے شک ہو جاتا ہے۔ حج کرنے پر اللہ راضی ہو جاتا ہے، بے شک ہو جاتا ہے۔ میاں روزہ رکھنے پر اللہ راضی ہو جاتا ہے، بے شک ہو جاتا ہے۔ مگر سنو، دنیا میں ایک ایسا شخص بھی ہے، اگر وہ ناراض ہو تو تمہاری پڑھی نمازیں کسی کام کی نہیں، تمہارا کیا حج کسی کام کا نہیں۔ جو میں ابھی تمہیں بتانے والا ہوں، اگر وہ شخص تم پہ ناراض ہے تو تمہاری نمازیں کسی خاطر کی نہیں، تمہارے قیام، تمہارے رکوع، تمہارے سجود، تمہاری تمام عبادات قیامت کے دن تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی اگر وہ شخص تم پہ ناراض ہوا۔ وہ کون سا شخص ہے جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، جس کی رضا کی اتنی بڑی فضیلت ہے؟ آؤ چلتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جس کی رضا پر اللہ کی رضا ہے۔ آخر وہ کون سا شخص ہے جو راضی ہو تب بندے کی نمازیں بھی قبول ہوتی ہیں، تب بندے کی عبادات بھی قبول ہوتی ہیں۔ اگر وہ ناراض ہو تو قیامت کے دن یہی عبادات بندے کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اتنی بڑی فضیلت والا بندہ، اتنی بڑی عظیم شخصیت آخر ہے کون؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کے دوران آپ نے فرمایا، لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم پہ راضی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم پہ راضی ہو جائے، تو دنیا میں ایک شخص کو راضی کر لو، اللہ تم پہ راضی ہو جائے گا۔ مجمع میں سے بیٹھنے والا ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا، حضرت وہ کون سا شخص ہے؟ اتنی بڑی فضیلتوں والا وہ کون سا شخص ہے؟ اتنی بڑی برکتوں والا وہ کون سا شخص ہے جس کی رضا پر اللہ کی رضا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں یہ وہ شخص ہے جو کہ ساری کائنات تمہیں گرانا چاہتی ہے، ساری کائنات تمہیں نیچے دیکھنا چاہتی ہے، مگر یہ ایسا شخص ہے جو تمہیں سب سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے، جو سب سے اونچا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تمہارا باپ ہے۔ اگر تمہارا باپ تم پہ راضی ہے، اللہ بھی راضی ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ سے پوچھا گیا، حضرت اگر دنیا میں بیٹھ کر یہ دیکھنا ہو کہ کون سا شخص جنتی ہے، کون سا شخص جہنمی ہے، یا کس شخص کے اوپر اللہ راضی ہے، کس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہے، کیسے پہچان کی جائے؟ تو میرے رسول کریم نے فرمایا، میاں اپنے محلے میں دیکھ لینا، جس شخص کے اوپر اس کے والدین راضی ہیں تو سمجھ لینا اس کے اوپر اللہ بھی راضی ہے۔ دیکھ لینا جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں تو پکا یقین کر لینا اس کے اوپر اللہ بھی ناراض ہے، اس کے اوپر مدینے والا بھی ناراض ہے۔ جوانو، وہ باپ جس کے آگے تم تلخ لہجہ اپناتے ہو، تلخ لہجے میں بات کرتے ہو، وہ بوڑھا باپ جو بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا تمہارے پیٹ کے لیے، تمہیں پڑھایا لکھایا جوان کیا، آج جب تو جوان ہوا تو آج تو باتوں پہ تلخ لہجہ اپناتا ہے۔ میں یہاں ماں کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ آج کل کے نوجوان ماں کی خدمت پر تو زور دیتے ہیں، باپ کا حال تک نہیں پوچھتے۔ جوانو، اگر جنت ماں کے قدموں تلے ہے تو سنو، جنت کا دروازہ باپ کے قدموں تلے ہے، جنت کی چابی باپ کے قدموں تلے ہے۔ دروازہ کھلے گا تو آپ لوگ جنت میں جائیں گے، جب سرے سے دروازہ ہی نہیں کھلے گا پھر جنت کس کام کی؟ خیال کرنا، اپنے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کے پاؤں تلے نہ آنے دینا۔ ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میاں، اپنے بوڑھے باپ کی قیمتی پگڑی، عزت والی پگڑی کسی کے پاؤں تلے نہ آنے دینا۔ کوئی ایسا کارنامہ نہ کرنا، کوئی ایسا گندا کارنامہ سر انجام نہ دینا کہ تمہارے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کے پاؤں تلے نہ آ جائے۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک درویش تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، عمر کا پچھلا حصہ آ گیا، بوڑھا ہو گیا، 70-80 سال عمر ہو گئی۔ اللہ اکبر، اس نے دعا کی مالک مجھے ایک بیٹا عطا کر، میرے پاس جتنا مال ہے میں راہ خدا میں خرچ کر دوں گا۔ مالک میری اولاد نہیں ہے، مجھے ایک بیٹا عطا کر دے۔ اچھا خاصا امیر تھا وہ درویش، پیسوں والا تھا، جائیداد والا تھا، کھاتا پیتا تھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے منت مانی، مالک تو مجھے ایک بیٹا عطا کر، جیسے ہی میرے بیٹے کی پیدائش ہوگی میں اپنا سب کچھ تیری راہ پہ قربان کر دوں گا، اپنے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں رکھوں گا، تازہ محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹے کا خیال رکھوں گا، اپنے بیٹے کو جوان کروں گا، اپنا پیٹ بھی پالوں گا، اپنی فیملی کا پیٹ بھی پالوں گا، تازہ محنت مزدوری کر کے۔ آپ اندازہ لگائیں 70-80 سال کا بوڑھا کیا مزدوری کر سکتا؟ اس نے منت مانی، اللہ نے منت پوری کی، اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی، اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ اسی سال اللہ نے اسے ایک بیٹے سے نوازا۔ جب بیٹے کی پیدائش ہوئی وہ اتنا خوش ہوا کہ اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دی، غریبوں میں بانٹ دی، خود غریب ہو گئے، غریبوں میں بانٹ دیا سب کچھ، یہاں تک کہ خود غریب ہو گئے۔ اب صبح کو جاتا ہے محنت مزدوری کرنے کے، بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹے کا پیٹ پالتا رہا، اپنے منہ سے نوالا نکال کر بیٹے کے منہ میں ڈالتا رہا، اپنی رگوں سے خون نکال کر بیٹے کی رگوں میں ڈالتا رہا، یہاں تک کہ خود کمزور ہو بیٹھا، بیٹا طاقتور بنا دیا، خود بوڑھا ہو بیٹھا، بیٹے کو جوان کر دیا۔ ہے جب بیٹا جوان ہوا، شیخ سعدی کہتے ہیں میں شام کے سفر سے واپسی کی طرف لوٹ رہا تھا، میرا گزر اسی محلے سے ہوا جہاں وہ بابا رہتا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہاں درویش رہتا تھا، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا جی آج کل وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے دکھوں کے دن کاٹ رہا ہے، مصیبتوں نے اسے گرفتار کر لیا، دکھوں نے اسے آن گھیرا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے دریافت کیا تو لوگوں نے مجھے بتایا اس نے وہ جو بیٹا منتیں مان کر اللہ سے مانگا تھا، وہ بیٹا شرابی نکلا، وہ شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہا تھا، آگے ایک نوجوان آ رہا تھا، اس درویش کے شرابی بیٹے نے نوجوان کے سر پر ایک اینٹ ماری، نوجوان کو جان سے مار ڈالا، قتل کر دیا، نوجوان کو قتل کر کے مار کے خود فرار ہو گیا۔ سپاہی آئے، اس کے درویش باپ کے گلے میں توق ڈال کر زنجیریں ڈال کر گھسیٹ کر جیل کی طرف لے گئے۔ آج کل وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے دکھوں کے دن کاٹ رہا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ہائے اس درویش نے یہ مصیبت منتیں مان کر اللہ سے لی تھی، یہ مصیبت منتیں مان کر دعائیں مانگ کر اللہ سے یہ مصیبت لی تھی، آج اس مصیبت نے اپنی شکل دکھائی دی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں حاملہ عورت سانپ پیدا کر لے تو بہتر ہے، مگر نالائق بچہ پیدا نہ کرے، شرابی بچہ پیدا نہ کرے، ذلیل و خوار کر دینے والا بچہ پیدا نہ کرے۔ خدارہ جوانوں، کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دینا کہ تمہارے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کے پاؤں تلے نہ آ جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میاں زندگی میں جب بھی موقع ملے اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، والدین سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، کیونکہ والدین کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ خدارہ جوانو، اگر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر تم دنیا و آخرت میں مقام چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پہ راضی ہو جائے، تو سنو جوانو، اپنے باپ کو ناراض مت